بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی۔ میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ دی اکانومسٹ کے ہوشربا انکشافات کا بانی پی ٹی آئی توہم پرستی کا شکار تھے۔ بشرا بی بی نے بانی کی ذاتی زندگی اور سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار قریبی ساتھی اور دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بشرا بی بی بھی شریک ہوتی تھیں۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی تھیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا تھا۔ روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ کون سے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کس ملک کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو تعلقات رکھنے ہیں، وہ نہ صرف اثر انداز ہوتی تھیں بلکہ وہ انشور کرتی تھی کہ یہ ہر فیصلہ اس پر عمل درآمد ہو۔ آج دنیا کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا، جھوٹ کا، بہتان کا، اور وہ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں۔ انہوں نے اپنا ہی روحانی سلسلہ بنایا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے متعلق اکانومسٹ کی رپورٹ سامنے آنے پر لفظی گولہ باری۔ کہا عالمی جریدے نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق حقائق کا پردہ چاک کر دیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں معاشی اور سیاسی فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھی۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ بشرا بی بی کے کہنے پر ہی بانی پی ٹی آئی اہم فیصلے کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ، منافقت اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی۔ مزید کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ترمیم عجلت میں کی گئی۔ سپریم کورٹ کو الگ کرنے کا مقصد عام شہریوں کی بروقت سنوائی یقینی بنانا تھا۔ اس ترمیم پر بھرپور مشاورت کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے دی اکانومسٹ کی رپورٹ 100% درست قرار دے دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ برطانوی جریدے نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا۔ جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا رہا۔ 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بیوقوف بنایا۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشرا بی بی حلال کرپشن کرواتی رہی۔ جادو ٹونے سے جعلی پیرخانے چل جاتے ہیں لیکن ملک اور معیشت نہیں چلتے۔ افغانستان گورنمنٹ والوں سے ہم نے خود بھی بات کی، ہم نے ان کو بار بار ایک چیز کہی کہ دہشت گردی نہیں کریں، ہمارے ملک میں یہ امن تباہ نہ کریں۔ فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا ان کو کہ بھائی دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ جنرل صاحب خود یہاں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں آپ کی چیزوں کے لیے، ہمارے لیے جو ممکن ہے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے ابھی جنرل صاحب سے کہا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ اچھا بنانا ہے تاکہ جب بچے واپس آئیں تو دیکھیں کہ پہلے سے بہتر بنا ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، طلباء اور اساتذہ سے ملاقات کی، قبائلی عمائدین سے بھی خطاب کیا۔ کہا پاکستان میں سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے شہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ دشمن سانحہ APS دہرانا چاہتا تھا۔ یہ دہشت گرد بھی نہیں، درندے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فیلڈ مارشل کہہ چکے کہ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ حکومت سے ناراض ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلحہ اٹھا لیں۔ فیلڈ مارشل وانا کیڈٹ کالج کو پہلے سے بہتر بنوائیں گے۔ قبائلی عمائدین نے کہا کہ ہم کالعدم TTP کو نہیں مانتے۔ وانا کے لوگ دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ دہشت گرد اسلام سے خارج ہیں۔ حکومت ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ بچوں کو محفوظ رکھنے پر فیلڈ مارشل کے مشکور ہیں۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ حملے میں معاونت پر ایک درزی گرفتار۔ بارود سے بھری جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی۔ خودکش جیکٹ کچھ دن ایک ٹیلر کے پاس رکھی گئی جسے معلوم تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے۔ خودکش جیکٹ گڑ کی بوری میں چھپا کر اسلام آباد لائی گئی۔ مرکزی سہولت کار نے خوارج سے رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ تفتیش میں مزید انکشافات متوقع ہیں۔ مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔
صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ترمیمی بلز کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد تینوں بل آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بن گئے۔ کہ گورنمنٹ اے پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ جو فیصلے کریں گے اپوائنٹمنٹس کے لحاظ سے وہ لاب سائڈڈ ہوں گے، تو فیصلہ کر لیں کہ جو اپوائنٹمنٹس آپ نے کی وہ کتنی مؤثر تھی۔ یہ طے کر لیں کہ کون سے چیف کی کس کورٹ نے کون سے فیصلے دیے اور کون سی اپوائنٹمنٹس کی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ ایسی امینڈمنٹس پاس کرنے لگ پڑے جو کہ عدالت کی منشا تھی، اپولوجسٹ بن گیا، پارلیمنٹس کے اندر وہ سپائن ہی نہیں رہی، وہ سکت ہی نہیں رہی، اور پارلیمنٹ ایک عدالتی فیصلے کے نیچے دب کر بیٹھی۔ ابھی اور ججز کے استعفے بھی آئیں گے، سب کا ماضی جانتے ہیں، کون کس طرح فیصلے کرتا تھا، ججوں کے فیصلے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا مرتا بندیال کے فیصلے جانبدارانہ تھے، کہا نواز شریف کو حکومت سے نکالا جانا آئینی تھا، ماضی میں عدالت کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کے اختیار کو دبایا گیا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، پارلیمنٹ کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، حکومت عوام کے مفاد میں صاف اور شفاف قانون سازی کر رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ، جسٹس شمس محمود مرزا مستعفی، اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا، چیمبر بھی خالی کر دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کے تبادلے کا امکان تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے ممبر تھے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری کانفرنس روم میں ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے گزشتہ روز حلف اٹھانے والے ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی بھی شرکت۔ وفاقی آئینی عدالت فعال کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ متحرک۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس اور اٹارنی جنرل آفس بھی خالی کرا لیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کی 2 عدالتیں سیکنڈ فلور پر قائم ہوں گی۔ جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالتیں منتقل ہوں گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کورٹ روم 1 میں بیٹھیں گے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کورٹ روم 2 میں منتقلی کا امکان۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے لندن روانہ۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف طبی معائنے کے لیے لندن گئے۔ طبی معالج بھی ہمراہ تھے۔ چند روز لندن میں ہی قیام کریں گے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم آج سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شاہ عبداللہ دوم صدر اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ شاہ اردن کے اعزاز میں ایوان صدر میں خصوصی تقریب منعقد ہوگی۔ شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ شاہ عبداللہ دوم وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حماد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی سید بدر بن حماد کو عمان کے قومی دن پر مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور عمان کے درمیان مضبوط دوستی کو بھی سراہا۔ بلائنڈ ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو 221 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے بغیر کسی نقصان کے 331 رنز بنائے۔ بلائنڈ ویمن بیٹر مہرین علی نے 78 گیندوں پر 230 رنز بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم 120 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ مین آف دی میچ مہرین علی نے اپنا عالمی ریکارڈ پاکستان اور والدین کے نام کر دیا۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ اسلام آباد پہنچ گئے۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ کی کشمیر کے امور کے انچارج فریال تالپور سے بھی ملاقات۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں ممبر اسمبلی چودھری قاسم مجید، چودھری ریاض بھی موجود تھے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔
کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی کی خواتین کے لیے خوشخبری، 17 نومبر سے پنک بس سروس کے نئے روٹ کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پنک بس سروس کا نیا روٹ عبداللہ چوک سے نمائش تک ہوگا۔ ابتدا میں یہ سروس 3 مخصوص اوقات میں دستیاب ہوگی۔ خواتین کے لیے مخصوص سروس میں سفر کے دوران آرام، تحفظ اور بہتر انتظامات کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ خواتین اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیمی، ملازمت اور ذاتی معاملات نمٹا سکیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے 60 پیسے تک اضافے کا امکان، قیمتوں میں رد و بدل آج کیا جائے گا۔ کل سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 9 روپے 60 پیسے بڑھنے، پیٹرول 1 روپیہ 96 پیسے سستا ہونے کا امکان، مٹی کا تیل 8 روپے 82 پیسے، لائٹ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا کی جانب سے سمری آج وفاقی حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی داخلی صورتحال اور ملکی دفاع کی اہمیت پر نوجوانوں سے اہم گفتگو۔ خصوصی نشست کے دوران طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ اساتذہ نے کہا کہ پاک فوج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی مخالف حفاظت بھی کرتی ہے۔ آج کی نشست نے طلباء کو روایتی سوچ سے ہٹ کر غور و فکر کرنے کا بھی موقع دیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں پاک افواج کے کردار نے نوجوانوں میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کا عزم بڑھایا۔ آج کی نشست سے احساس ہوا کہ میڈیا پر خبروں کو بغیر تجزیہ اور تصدیق کے پھیلانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ بولان میں مچ کے مقام پر گیس پائپ لائن دھماکہ خیز مواد سے تباہ، دھماکے کے بعد کوئٹہ کو گیس سپلائی معطل ہو گئی۔ گیس حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے، گیس کی سپلائی جلد بحال کر دی جائے گی۔ لاہور میں اسموگ نے پھر سے زور پکڑ لیا، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود۔ لاہور کا AQI 250 ریکارڈ۔ صبح کے اوقات میں دھند اور اسموگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ہسپتالوں میں سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ سندھ حکومت نے لیبر کوڈز میں ترامیم کا مسودہ تیار کر لیا، مختلف لیبر قوانین میں تبدیلیوں کی تجاویز پیش، کم از کم اجرت سے متعلق سفارشات بھی شامل۔ سندھ مریم ونج بوٹ میں مزدوروں اور مالکان کے نمائندوں کی تعداد کم کرنے کی تجویز، لیبر انسپیکٹرز کی وجہ۔ صدر ٹرمپ کا دوسرے ممالک کی طرح ایٹمی تجربات کرنے کا اعلان، دعویٰ کیا کہ سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوگی۔ سعودی عرب F-35 طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ ہم سب سے بہترین طیارے اور میزائل بناتے ہیں، ہمارے پاس کسی بھی ملک سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اگلے ماہ BBC کے خلاف $1 ارب ہرجانے کا کیس کرنے جا رہے ہیں، اس معاملے پر سر کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا، وینزویلا کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے چائے، کافی، پھلوں سمیت کے اشیاء پر ٹیرف کم کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیرف کم یا مکمل ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین نے ٹیرف میں کمی کو مہنگائی کی لہر کم کرنے کی ابتدائی کوشش قرار دے دیا۔ غزہ میں عالمی امن فورس کی تعیناتی، پاکستان سمیت اہم مسلم ممالک نے امریکی قرارداد کی حمایت کر دی۔ پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور دیگر ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ عالمی امن فورس کی تعیناتی کا عمل فلسطینی عوام کے حق خودارادیت اور مستقل ریاست کے قیام کی بنیاد فراہم کرے گا۔ امریکی ڈرافٹ کے مطابق غزہ میں 2027 تک عارضی گورننس باڈی اور بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا۔ سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے۔ 20,000 اہلکاروں پر امن فورس غیر ریاستی گروہوں کو غیر مسلح کرنے، شہریوں کا تحفظ اور امدادی راہداریوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ دار ہوگی۔
اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ غزہ پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد پناہ گزینوں کے خیمے پانی میں ڈوب گئے، بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ سول ڈیفنس نے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو خیموں کی مضبوطی سے باندھنے، ریت کی حفاظتی دیواریں بنانے، تباہ شدہ عمارتوں سے دور رہنے کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکی فوج کا کیریبین میں ایک اور کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک۔ مبینہ منشیات بردار کشتیوں کے خلاف امریکہ کا یہ 20واں حملہ ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا پر ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاری پکڑ لی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا کہنا ہے کہ واشنگٹن خطے میں ناختم ہونے والی جنگ کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر ہندو انتہا پسندی کی تشہیر، بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب۔ امریکی جریدہ پرزم کی تحقیقات کے مطابق RSS نے کانگریس پر اثر ڈالنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ امریکی صحافی میگنا بوس نے انکشاف کیا کہ RSS نے خود کو غیر ملکی ادارے کے طور پر درج کیے بغیر لابنگ کی۔ معروف امریکی صحافی ڈاکٹر آڈری ٹرشکے نے کہا کہ RSS کی لابنگ امریکی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ ماہرین کے مطابق RSS کی امریکہ سے سرگرمی عالمی سطح پر فاشسٹ تشخص بدلنے کی کوشش ہیں۔